والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سامعین محترم، آج کا جو یہ جلسہ ہے مدرسہ اشرف العلوم عثمان آباد، یہ جلسہ دستار بندی ہے. ہم سب کے جڑنے کا مقصد ان طلباء کرام جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اور متبرک کتاب کو جگہ دی ہے، واقعتاً وہ سینے اس مجلس میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں اور بلندیوں والے ہیں. ہم سب کو سننا وہاں تک پہنچنے کا ایک سبب ہے، لیکن اصل وہ دستار بندی کے مناظر ہوں گے جب ان معصوموں کی دستار بندی ہو رہی ہوگی. تو آپ کا یہاں پر روحانی رہنا اور جسمانی رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. شاید اس وقت آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، آپ تھک بھی چکے ہوں گے، چونکہ یہاں کے جو اسٹیج کے لوگ ہیں بدلتے رہیں گے، آپ نہیں بدلیں گے. اور بدلنے کی جہاں تک بات ہے تو ہم سب کو یہ ارادہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی نہیں بدلیں گے، ہم کبھی بھی نہیں بدلیں گے. اور ہم اپنی پہچان اور ساخت کو جو ہماری مٹنے لگی ہے، جس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، جس کو ہم ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور جو ساخت جو ہے کسی اخبار والے نے آپ کو نہیں دی ہے، کسی دنیا دار نے آپ کو نہیں دی ہے، کسی دنیاوی کتاب سے آپ کو نہیں ملی ہے، کسی اسکالر سے آپ کو نہیں ملی ہے، بلکہ وہ ساخت اور شناخت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک اور بابرکت ذات سے آپ کو اور مجھے ملی ہے. ابھی جو ہمارے طلبہ یہاں آئے تو میرے دل کے اندر بھی یہ بات پیوست ہو گئی کہ مجلس تو قرآن کی ہے، لیکن ہمیں موضوع آج جو بنانا چاہیے وہ صاحب قرآن کو بنانا چاہیے، کیونکہ میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، عظمت اور رفعتوں والی ہے. ہم بھول چکے ہیں اپنے اس رتبے کو، اپنے اس مقام کو جو رتبہ اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو دے کر گئے. اس لیے ہم یہ عہد کریں گے، جلسہ تو دستار بندی کا ہے، جلسہ تو ان نونہالوں کا ہے، جلسہ تو ان دلہوں کا ہے جو اس جلسے کے دلہے بننے والے ہیں آخر میں. لیکن ہمارے لیے دلوں کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے، ہمارے لیے اپنی اندر جو فکریں ہمیں ہونی چاہیے تھی جو ختم ہو چکی ہیں ان کو پھر سے اجاگر کرنے کا وقت ہے. جلسوں میں جائیں گے، اجتماعات میں جائیں گے، ہم جو ہے
باقی دینی مجالس میں جائیں گے وہاں ہم برائے نام جاتے. مولوی صاحب نے تقریر کر لی, سننے والوں نے سن لی, دوسرے دن ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ہم نے سنا کیا تھا, ہم نے کرنا کیا تھا, ہم ادھر گئے کیوں تھے, اور جانے کی جو ہماری نیتیں تھی وہ کیسی تھی اور کیا تھی. اگر ہم نیت کریں گے کہ اس مجلس میں عشق رسول لے کر جائیں گے, واللہ آپ کو اللہ اس نیت میں مدد کرے گا. اگر ہم نیت کریں گے کہ ہم عاشق قرآن بن کر اس جلسے سے اٹھیں گے, اللہ آپ کو اس عشق میں مدد کرے گا. مگر سائیں نہیں تھے کیا چھاسن اش اوڑتے آسن رحمت یوڑتش گسن رہتی بات, ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا. ہم جیسے گئے تھے ویسے واپس لوٹ جاتے, ویسے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. بے مقصد ہماری جوانیاں اس وقت اس دنیا کے اندر گزر رہی ہیں. اگر وہ بامقصد گزرتی, اگر وہ عظمت و رفعت کے ساتھ گزرتی, اگر وہ پاک دامنی کے ساتھ گزرتی, اگر وہ حیا کے ساتھ گزرتی, اگر وہ غیرت کے ساتھ گزرتی, اگر وہ جرت کے ساتھ گزرتی, اگر وہ حمیت کے ساتھ گزرتی, تو ہم بے حیائی کا ناچ, نغمہ اور ہنگامہ اس دنیا میں نہیں کرتے. امتی تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں, لیکن ناچتا ہوں غیروں کی محفلوں میں. محفلیں جو سجاتا ہوں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. لیکن اس وقت ہماری شرم و حیا بک چکی ہوتی ہے, ختم ہو چکی ہوتی ہے, اس کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے. ہماری غیرت ہم کو للکارتی نہیں, ہماری یہ بات ہم کو دستک نہیں دیتی. ارے او غلام حسن نوجوان, غلام محمد نوجوان, ذاکر حسین نوجوان, فلاں نام کے نوجوان, تو امتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے لیے یہ چیزیں شوبہ اور زیبا نہیں دیتی. اگر ہم غیرت مند ہوتے, اگر حمیت والے ہوتے, عشق رسول والے ہوتے, محبت والے ہوتے, عاشق مدینہ ہم ہوتے, عاشق قرآن ہم ہوتے, واللہ ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں کوئی بھی مشرک, کوئی بھی کافر, کوئی بھی یہودی, کوئی بھی نصرانی یہ جرت نہ کرتا کہ وہ آپ کے نبی پر بک بک کرتا اور بدزبانی کرتا. لیکن کھو گیا, یہ مسلمان بزرگ بھی کھو گیا, یہ ماں بہن بیٹیاں بھی کھو گئیں, یہ نوجوان اور بچے بھی کھو گئے اس دنیا کی روایات میں. دیندار ہم نام کے ہو گئے, لیکن اصلی ہمارا جو تعلق اگر ہے, ہمارا جو پریکٹیکلی تعلق ہے, ہمارا جو عملی تعلق ہے, ہمارے جو جذبات جڑے ہوئے ہیں, وہ اصل میں شیطانی کاموں سے جڑے ہوئے ہیں. بھائی وچھو میں کن وچھو اور مائی کی دیواز, اگر آواز تو واتن جو میں کن وچھو, یہ چلی نہ چلی, چل تو ٹھیک تو نہ چل تو ٹھیک, مگر تو ایسا آواز یون سار نہیں, بوزیو ذرا آواز. مقصد چھو اس گسا ہوشار گسن, یہ پگہ ایسے نیچو چھنہاز نیچو, یمس موج گھر چھے آسن, جس کی ماں گھر میں ہوتی ہے اور وہ لاڈلا سویا ہوتا ہے, مجھے آپ بتاؤ سوچا مکائی چھوٹے حد گسن پگہ تمس موج تمس چھمبرت ادچس تھوت تولن گسن چھا نہیں جاتی ہے. وہ ماں جاتی ہے آہستہ سے اس کے چہرے سے چادر اٹھاتی ہے, میرا بیٹا سو رہا ہے, 8 بجے بھی سو رہا ہے, 9 بجے بھی سو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ سب سے پہلے اس کے منہ پر بوسہ دیتی ہے. بوتھس شس کیا کرن, میوٹ کرن. حالانکہ کئیس بج سوشنگت, 8 بھی سویا ہے, 9 بھی سویا ہے. 8-9 سونے والے کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے فجر نہ پڑھی ہو. کیا وہ دنیا میں کبھی جاگ سکتے ہیں؟ کیا دنیا میں وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟
नहीं हो सकते, मगर मौज कैश तमिस लाड प्यार से नाफरमानी के बाद भी उठाती है। अभी हमारा वक्त है, अल्लाह पाक हम पर मेहरबान है, वो आफियत के साथ अभी भी अल्लाह पाक हमको जगा रहे हैं। मुसलमानों जागो, अभी भी दस्तकें हम तक पहुंच रही हैं, कुर्बानियां फलस्तीन वाले दे रहे हैं और आपको जगाने का काम अल्लाह पाक कर रहे हैं। हे गशु बेदार, गशु होशियार, तुम्हारी जो ये 5-5 छत की बिल्डिंगें हैं ये भी रहने वाली नहीं है। तुम्हारी जो 10-10 फुट की 6-6 फुट की जो जवानियां गुरूर वाली हैं ये भी नहीं रहेंगी। तुम्हारी जो बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, ओहदे हैं, माल है, दौलत है, ये भी नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह पाक उनके जरिए से हमको जगा रहे हैं। इस गसोनता चीज़स प्राणिन, हम उस चीज को दावत देने वाले न बने कि कल को जाकर हमको भी जगाने से पहले ऐसी मौत सुलाया जाए कि आपकी और मेरी जबान से कलमा तौहीद न निकले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया में जो भी हमने किया, लेकिन एतबार खातिमा का है, इसलिए ये जलसे किए जाते हैं, इज्तिमात किए जाते हैं, आपको बुलाया जाता है। इस दिन पर खर्च फराखी दिल से किया जाता है, बड़ी मोहब्बत और वालिहाना अकीदत के साथ मदारिस वाले इंतजाम करते हैं कि हम अपने जवानों को बुलाएंगे, बुजुर्गों को बुलाएंगे, माँ बहन बेटियों को बुलाएंगे, ताकि उनको भी अपनी औलाद, अगर आपकी औलाद यहाँ पर पढ़ रही है, उनमें से बहुत सारों की आज दस्तार बंदी होगी। खुशी छोआ, खुश हैं आप? जिनके वालिदैन यहाँ हैं, जिनकी दस्तार बंदियां होंगी, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। वल्लाह आज पूरी उम्मत खुश हो जाएगी अगर अल्लाह पाक ने इस जलसे को कबूल फरमा लिया। आज फरिश्ते खुशियां मनाएंगे, आज अल्लाह की रजा इस इदारे पर, इस मजलिस पर, इस इज्तिमा पर बरसेगी अगर आपका मेरा दिल सही होगा, अगर आपकी मेरी नीयत सही होगी, अगर आप में मुझ में इखलास होगा। शर्त इखलास का है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। नहीं तो फिर नमाजें भी तोक बनकर गले में पड़ जाएंगी, दरूद वाली जो तस्बीहां हैं वो भी गले में पड़ जाएंगी, वही जहन्नम का सबब बनेगी। क्या ये दबन योस तस्बीह अथस के थावन, लेकिन नीयत जो इसमें थी, नीयत जो दिल के अंदर थी, उसमें खलल था। नगशन वानिन युशु नेक, नगशन वानिन युशु हाज सब, नगशन पागा वानिन युशु नेक सालेह मौलवी सब। फिर वो जो है नीयत का बिगाड़, इधर से करोड़ों दुरूद पड़े, लाखों तादाद में दुरूद पड़े, लेकिन नीयत में खलल था, वही कल क़यामत के दिन जहन्नम का सबब बनेगा। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यरफ़उल्लाहु बिही अक़वामा व यज़उ आखरीन, कि यह कुरान मुबारक शो यमी जरिए कर अल्लाह ताला कौमन रफ़अत नसीब, सरबलंदी नसीब और तिमन कर बड़ाई नसीब। बहुत सारे वो लोग होंगे, बहुत सारी वो कौमें होंगी, बहुत सारी वो जमातें होंगी, बहुत सारी वो तंजीमें होंगी, इसी कुरान की वजह से उनको जाया कर दिया जाएगा, उनके अमाल को जाया कर दिया जाएगा। हकीकतन उन्होंने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन वो पढ़ना भी उनको काम नहीं आएगा। खुदाया सैसु मगर ऐसमा बनाव तिमन रियाकारों मंज दिखलावे वालों में से गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अशी दुआ करन, अशी आयत पढ़न, नफलन मज, फर्जन मज, बाकी वाजिबातन मज, मन्नत चन नमाजन मज कि चकर तिमन लुकन सहित है शामिल जिन पर तेरा इनाम है, अनअमता अलैहिम, न कि तिमन लुकन मन गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, न उन लोगों में जिन पर तेरा गजब नाजिल है और जो लोग गुमराह हो चुके। इसलिए नीयतन यम चीज खालिस थावन,
दिलस मज भरपूर था ये कि हम इस जलसे में आए, इस जलसे से अपने दिल को बदल कर उठेंगे वतवा इंशाअल्लाह। मगर तो एक साइड वुचन मेद बे साइड जो वुचन योड़ वुचतो। अगर आपकी तवज्जो मुझ पर होगी मैं हक बोलूंगा, सच कहने की अल्लाह पाक मुझ में क्या डालेंगे, जुर्रत अता करेंगे। तो ये मसल बूजमुत ये इमाम सहू चुना गसन सहू सोचन इमाम सुन योत गलती आसन के तिम आसन मुख्तदी ती के गुपनन के आसन तेरन के आसन दुकानस के आसन घासस इमाम सब तुझ पद घास सी गसन सुचु 3 लाख बदल 4 पढ़नावन या 5 पढ़नावन या 6 पढ़नावन। वो खाली इमाम का कसूर नहीं होता, वो मुक्तदियों के असरात भी उस पर पड़ते हैं। इसलिए से तुहिंद असरात ती पेन मे पे अगर तुहै मे कुन मुतवज्जह गसित इखलास पानस मज पौध करूं, मेरी जुबान से अल्लाह पाक वो बातें निकालेंगे इंशाअल्लाह कि मुझे भी उन बातों पर चलना आसान हो जाएगा, आपको भी उन बातों पर चलना आसान हो जाएगा। अगर तुम कहीं पन दुख दोद वन यार दोस्तस या गरवाजी गर वन हते बह गयास फलानी दोस्तस निश तम हाय त्रे चपा तम हाय दुत मे धक तम कड़ मे लेख, मगर तुज मौज गरवाजी बी या यार दोस्त तुम योड़ वन दलील वुचन ओड़ कुन वनु सा दलील तेज पाना अगर सन चपा दम बस योड़ कर वन तुम मानियो सुन सर या दस गस नेर ऐ बोजन गर्ज अी गोमुत नमाज पढ़ो तक रही दुरूद पढ़ो सह पता यपर संगतर हवन हपर सह दुरूद पढ़ो यपर यह चूंटन हुंद रंग वुचन लोकुट बोड़ हपर लगे सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि। इस तरह दुरूद पढ़ा जाता है, इस तरह इबादतें की जाती हैं, इस तरह नवाफिल पढ़े जाते हैं, इस तरह तिलावत कुरान पाक की जाती है। साई नमाज क्या आसन अगर नमाज मज रुकवस मज क्रोई रे अगर एम खोरन मज वुच पकन ब्रोट किस यह परवरदिगारो यह गस न खसन के यह दी मे टोप यह नमाज मज क्या कर बिचार रकस तम गसन। हालांकि क्या रे तूता नुकसान वात महज वात पत अगर सरुफ ब्रोट गुजरे तमाम नमाज मुशीदी दिमोन त्रे बागैरत जुर्रतमंद हमीयत वाले मुसलमान बनो, बहादुर नौजवान बनो। और बहादुरी किसके लिए? लड़ाई झगड़न खतर नहीं किए, दुनियावी कायमन खतर नहीं किए, वहां तो हम माशाअल्लाह 100% पक्के। बहादुरी, हमीयत, जुर्रत, गैरत, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, मेरा सर जाए तो जाए लेकिन दाढ़ी नहीं कटेगी, मेरा सर कलम हो तो हो पगड़ी नहीं उतरेगी, मेरी जान जाए तो जाए कलमा दिल से नहीं निकलेगा। मुझे नुकसान उठाना पड़े उठा लूंगा, मगर इश्क मुस्तफा से मुझे दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। ये जज्बात हो तो फिर इस दुनिया में हकीकी इनकलाब, जिस इनकलाब की तर्जुमानी अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मदीना तैयबा हिजरत की, लेकिन इनकलाब कहां पे आया? बड़े बड़े जो रईसुल मुनाफिकीन थे, बड़े बड़े जो इस्लाम लाने से पहले जिनकी बुत परस्ती में कोई मिसाल नहीं थी, जुल्म के में कोई मिसाल नहीं थी, जबर में कोई मिसाल नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह को देखकर जब उन्होंने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, वो आजिज बनकर सबके सामने शरीफाना मिजाज बनकर इस्लाम ने उनको झुकाया। रसूलुल्लाह के कलमे ने उनकी उन अक्कड़बाजी को तोड़कर इस्लाम का सिपह सालार बना। और अल्लाह ताला सूज परवान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू, उन्हीं में से एक मुकद्दस हस्ती सैयदुश शुआरा सैयदुना हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला, मैंने आपके सामने पढ़ा
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اور جانتے ہیں آپ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو فوقیت، رفعت، ادب، تعظیم اور ان کا عشق کب سے سب سے زیادہ بڑھا؟ جب شعر و شاعری میں مکے کے غیر مسلموں نے، منافقین و مشرکین شعراء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، محمد الرسول اللہ کے گھرانے کی توہین کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی توہین کی، اور وہ توہین شاعرانہ انداز میں ان لوگوں نے کی. جلنابی ہنزر ایسو درود پڑھن زور پر بیت گا سوشار اور ملائک پاتا تو ہی چوشار. جب توہینیں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے سٹیج لگوایا، منبر لگا دیا کہ اب ان تمام جتنے بھی یہ مشرکین ہیں، جتنے بھی یہ منافقین ہیں، ان سب کا جواب شاعرانہ انداز میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دے. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ان کی ان گندی اور ناپاک سازشوں کا جواب اپنے شاعرانہ انداز میں پیش کیا، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي مَنْهَجُ دُنِيَا اسْمَنْ آزتا طَيْرُ کا حسین و جمیل المشمد، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. یہ اشعار جب دیوبند کے سکوت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظروں سے گزرے رحمت اللہ علیہ. پڑھ، یہ ختم نبوت کے بادشاہ ہیں، واللہ یہ ختم نبوت کے شہنشاہ ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے ان اشعار کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر دل میں یہ تصور کر لیا اور لکھ بھی ڈالا کہ کاش جس وقت حسان بن ثابت یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اگر میں اس دن ہوتا، اس وقت میں ہوتا، اس زمانے کو پاتا، میں حسان بن ثابت سے کہتا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے صحابی، میں تو آپ کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہوں، مگر آپ نے اس شعر کو جو اپنی آنکھ کی طرف منسوب کیا، واللہ میرا دل چاہتا تھا کہ آپ اس شعر کے بدلے جو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي ہے، اس کے بدلے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ تو ہی ونو کہ میری آنکھ نے اس سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا. عطا اللہ شاہ چی فرماون بوانہا یہ اے حضرت حسان رضی اللہ عنہ، آپ کی ہی آنکھ نے کیوں، واللہ دنیا کی کسی آنکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل کسی نے دیکھا نہیں ہے. محمد کی محبت میں مدینہ خوبصورت ہے، مدینہ کیوں نہ چمکے گا، محمد خوبصورت ہے. طائف فرمو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے معنی ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے. چت میں اگر رفعت گتا، چت میں اگر عظمت آئی دن، واللہ مدینے والے کے توسط سے دی گئی. اس کی لاج رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس کی لاج چھوڑ دو گے اس دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے. اس لیے جوانوں، اچھل کود کرنے کے بجائے عشق مصطفیٰ میں اچھلو، عشق مصطفیٰ میں اپنی جوانی کو آگے کر لو. اگر چلی گئی
تو شہادت کی موت ہوگی، اگر رہ گئی تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. یہ یقین تھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کیا دیکھتے حضرت حسان، کیا دیکھتی ان کی متبرک آنکھیں جب دنیا کے اندر کسی ماں نے کبھی ایسا لال جنا ہی. خلقت مبرأ من كل عیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر عیب سے پاک بنایا. اور مفتیان کرامن اگر فتویٰ پرسو جو عیب کے معاملے میں رسول اللہ کی ذات پر شک کرے گا، باؤنڈری آف اسلام جو ہے اس سے وہ آؤٹ، دائرہ اسلام سے خارج. فاطمہ ایسو دلست اصلی دیون بشوس مسلمان یہ چک زبانان خدایان چکران دائے درگاہ کرمت شیطان سنتے ہیں. یمیس عیب جوئی کرنک عادت آسے سویتی ساتھ ذات اسمز یم ذات کس بار اسمز فرماوا خلقت مبرأ من کل عیب. حضرت قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ جی فرماوا یلتمو یکڑ خلقت مبرأ من کل عیب تم کی آئی چلوس مز فرموک حضور کی ذات کے عیب کی تو دور کی بات ہے، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر جو زیب تن جبہ ہوگا، اس جبے میں لگا ہوا جو بٹن ہوگا، اس بٹن پر بھی شک کرنے والا مردود اور ملعون ہے. حضور کی ذات تو بالا سے بالا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. ان کے جسد پر لگا کپڑا، اس کپڑے پر لگا بٹن جو ہے اس پر بھی اگر کسی نے شک کی نگاہ سے دیکھا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. اور سویت فرمو وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. یہ وہ قرآن کہ توازیم اہلیہ توازیم رفیقہ حیات سے تم چھ تہون پرد تو شو تمن ہن پرد. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ ان کا پردہ ہے، وہ آپ کا پردہ ہے. مگر آزو کی اس دور چھو کہ گنے چنے جوڑا ایسے پانوئی یم پرفیکٹ شریعت ہے. پانوئی آت سلسلس مز ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ایک محور 50 سے 70% جوڑے ایسے ہیں جن کے نکاح کا، جنہوں نے اپنے نکاح کا فائدہ سمجھائی نہیں، اس کا مطلب سمجھائی نہیں، اس کے تقاضے کو پورے کر ہی نہیں رہے. کاغذوں میں ایک بیوی، موبائل میں 10 ہیں. کاغذی طور نکاح نامے میں ایک بیوی کا ایک شوہر ہے، لیکن معاشرتی نظام میں، بدتمیزی کے نظام میں، بے حیائی کے نظام میں، بدکاری کے نظام میں یہ بیچارہ 10 بجے تک پھڑپھڑاتا ہوتا ہے. گھر میں ڈیوٹی ہی باہر گئے پڑھنے پر، اور جو ہی باہر نکلا وہاں کاغذی کاروائی گھر میں، اور باہر جو ہے افیئرز کے چکر، جن پر طلاقیں، جن پر لڑائیاں، جن پر جھگڑے، جن پر اس معاشرے کا نظام تباہ و برباد ہو چکا. ایتھی فرمو حضرت قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. او مرد، تجھے جو اللہ نے نکاح کے ذریعے بیوی عطا کی، تو سمجھ لے یہ بیوی میرا پردہ ہے. او مسلم خاتون، او مسلم بیٹی، تجھے جو جوان کی صورت میں شوہر عطا کیا گیا، تو سمجھ لے یہ میرا شوہر میرا پردہ ہے. تم ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو، اس پردے کو تار تار مت. ولوائے گسو بارگاہ امہات المومنین حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس دربار سے حضرت قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ
جہاں انہوں نے یہ فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کی ذات کا عیب ڈھونڈنا یہ تو ضلالت، گمراہی اور کفر ہے۔ آپ کے لباس پر لگے بٹن کو عیب دار کرنے کی جو کوشش کرے گا ہم اسے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اب چلو اس ہستی کی طرف جس کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر وہ رتبہ بخشا خواتین میں جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عقائد کی ترجمانی کی کہ اللہ پاک نے حضرت اماں عائشہ کو رسول اللہ کا لباس بنا دیا اور رسول اللہ کو حضرت عائشہ کا لباس بتا دیا۔ اب دنیا کے اندر جو رسول اللہ کی تعظیم تو کرے، رسول اللہ کا عشق تو جتلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو جتلائے، مگر کہیں اندر ہی سیاستوں کے چکر میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تبرہ کرے، بہتان بازیاں کرے۔ ارے ذلیل رسوا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ایماندار نہ سمجھے جو رسول اللہ کے پردے کو تار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور رسول اللہ کا پردہ اماں عائشہ کا پردہ، دو جہان کا سردار جو اماں عائشہ کے پردے پر، ان کی حیا پر، ان کی پاک دامنی پر شک کرے گا، اس کی گمراہی میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا، اس کی ضلالت میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا، اس کے کفر میں بھی شک نہیں ہوگا۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ گویا آپ کی پیدائش ایسے ہوئی جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ بیروت قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ دبن اگر میں اپریس کا اینک مطلب کیا چھو بوانا کی خدایان جو ترٹس نا آد پانس بروٹ کن دبن سے میرے محبوب بچوسی چہن چون چہرہ انور بناون ون ذرا چہرہ انورو کی اسی قائلب چھو، چہرہ انور چم چشمان مبارک چھے، چہرہ انور کی مرخصار مبارک چھے، چہرہ انور ہر یوس عزو چھو۔ آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیسے بناؤں اس کو، کیس بناون یو چہرہ انور، کیت بناوک دندان مبارک، کیس بناوک چشمان مبارک، کیوت بناون تہن قدم مبارک، کیوت بناون تہن دل مبارک، کیوت بناون تہن پوری جسد اتھر۔ کہ اللہ بنا رہے ہیں لیکن بنا رہے اور پوچھ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ونیو میں بناو تہن چہرہ انور یہ چھوا تو پسند کم نشو۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس لئے شایستوانان ڈاکٹر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دربار اسمز تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب توہین رسالت ہوئی تو یہ مرد میدان جو ہے، یہ مرد مجاہد جو ہے میدان میں کھڑا ہو گیا اور سارے لوگوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو بلا کر جو انہوں نے تقریر فرمائی، اس تقریر سے ایک اور مجاہد کھڑا ہو گیا، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ۔ آج سے اس تقریر کرن ویل تی رحمت، تقریر بوزن ویل تی رحمت۔ ہزاروں جلسے رکھو دن میں صبح سے شام تک بدلیں گے نہیں، ہم ویسے ہی رہیں گے۔ نہ ہمیں سننے میں اثر لگتا ہے نہ کہنے میں اثر لگتا ہے، بس صبح شام جاگر اس موضوع شام اس بنو اس بے پنی سے دلیل جو ہماری عادت بن چکی ہے، جو ہماری فطرت بن چکی ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنبھالو اپنے ان چرواہوں کو، سنبھالو اپنے ان جانوروں کو، سنبھالو، لگام دو اپنے ان شیطانوں کو، لگام دو اپنے ان چیلوں کو جو صبح و شام
میرے نبی کی ذات پر زبان درازیاں اور بکواسات کرتے رہتے ہیں. اللہ اگر تم لوگوں نے سنبھالا نہیں تو یہ زمین بھی تباہ ہوگی, یہ آسمان بھی وقت سے پہلے گر جائے گا. اگر تم لوگوں نے اس طرح کے جو کھلے یہ سانڈ ہے, کھلے یہ شیطان ہے, کھلے یہ جانور ہے جن کی تم پشت پناہیاں کرتے ہو, ان کو سنبھالو, ان کی زبانوں کو لگام دو, ان کو لگام دو. واللہ ہمارے صبر کا امتحان مت لو. ہم کمزور ہی صحیح لیکن ہم سب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. چوہاز کمنا غلام مصطفیٰ بننس منز اور عشق کران یت کر نچنس من چھنا ہیور ہیور وتھن تس گٹ چھ دپان اکھ چھ زیادے پہن ووٹ تلن دپان بوئی گژھِ کیمراہس منٛز, بیاکھ چھ تمہِ کھۄتہٕ ہیور وٕچھان بوئی گژھِ اتیس یُن. کاش اس وقت آتے جس وقت رسول اللہ کی ناموس پر گردن کھٹانے کا وقت آتا ہے, جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دو الفاظ کہنے کا وقت آتا ہے, اس وقت بلا بلا کے بھی ہم لوگ کونوں میں چھپے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے جیسے عہد کروں دنیا میں ہمیں کوئی غلامی منظور نہیں ہے, ہم اس دنیا میں کسی کے بھی نوکر نہیں ہیں, ہم اس دنیا میں کسی کے بھی غلام نہیں ہیں. ہم غلام اگر ہیں تو غلام مصطفیٰ ہے, اللہ کے بندے ہیں, رسول اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں, رسول اللہ کے امتی ہیں. شنہاز سری چوتھائی قبول, اللہ کی بندگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آپ سب کو قبول ہے. ہماری جانیں چلی جائیں گی غلامی مصطفیٰ میں جائیں گی, ہماری جانیں جائیں گی اللہ کی عبدیت میں جائیں گی, لیکن اس کے علاوہ ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. آخری بات حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ روزی کہت گئے میں اس کی مشہد, جب انہوں نے تقریر کی ناموس رسالت پر, لوگ سننے والے سن رہے تھے, دبن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری سوچنا تم اس قسم زوتا درک کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں زمین پہ ہوں یا آسمان. تقریر کرتے کرتے یہ پگڑی اتار دی اور سب سے کہا, او لوگو دیکھو وہ اماں عائشہ پیچھے کھڑی ہے, وہ خدیجہ پیچھے کھڑی ہے, وہ فاطمہ پیچھے کھڑی ہے, تم سے تمہارے نبی کی محبت کا سوال کر رہے ہیں. سارا مجمع آگے سے مڑ کر پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھنے لگ گیا. سارے مجمع پر یہ طاری ہو گیا کہ کیا بات ہو گئی. اماں عائشہ نکل کر اس میدان میں پہنچی, فاطمہ نکل کر اس میدان میں پہنچی, حضرت خدیجہ نکل کر اس میدان میں پہنچی. وہی سمرہ تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے نکل کر وہ مجاہدانہ کردار ادا کیا. سو عشق, سو محبت, سو الفت, سو عقیدت کت پہ گژھِ پودٕ, اس کے لیے دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ محنتیں, سب سے مقبول محنتیں, سب سے مشہور محنتیں, اور اللہ کے یہاں الحمدللہ امید ہے کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی زبانیں, ہماری یہ ٹوٹے پھوٹے گنہگار جوانیاں, ٹوٹے پھوٹے یہ گنہگار قدم اللہ کے یہاں قبول ہوں. اے اللہ, اگر آپ کو اس معاملے میں ہمارا کوئی گناہ رکاوٹ بن رہا ہے تو اس جلسے میں رسول اللہ کے توسط سے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, تو ہمیں قبول فرما, غلامی مصطفیٰ کے لیے قبول فرما, اپنی عبدیت کے لیے قبول فرما, عشق قرآن کے لیے قبول فرما. وہ سبق آپ کو ان اداروں سے ملے گا. جتنے بھی ائمہ ہیں ان اداروں کی وراثت ہے, مؤذن ہیں ان اداروں کی وراثت ہے. سوچ بدل کا تھا کہ کام بانگ آس 10 وری برونٹ بنیومت, اگر تمس ونتہ آس بانگ تگن پڑھیں, پت کن آسن 2-4 حافظ تہ تک مشید مز آسن, سہ ترائے نہ مائک یل, وہ اس کا معاملہ. نہ بانگ تہ تیار,
امام تش تیار، جناز ول تش تیار، نکاح ول تش تیار. نکاحس مز اگر کان برادری ہند مولوی صوب شو یمس نو خطبہ صحیح تگن پڑھن سوئی وات حافظ صبس بروٹ رجسٹر ہیت نہیں ہے میری وراثت ہے تات ہیکہ بیاکھا کرت وہ آپ کی ذمہ داری ہے. مگر اشت حتت یمن دیون ہم استناد یم استناد بل 14 شوئی مولوی چون ہے بیچ میں جو ہے دون ہن جھگڑے ہن تریم چھبری. اس لیے یہ ساری دین جو ہے الحمدللہ ان مدارس کی ہے. آخر پر دستار بندیاں ہوں گی 7 یا 10 یا 15 لڑکوں کی. مشن پور فگر معلوم کے دن آپ اس وقت 9 طلباء کرام 9 دائے گئے 90 لکن ہوں جہنم چے آزاد ہوں پروان. میری طرف سے کھلے دل سے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ہماری جانیں اگر ان حفاظ پر لگ جائیں گی واللہ قرآن کی وجہ سے تیار ہیں. نچھاور کرنے کو ہم تیار ہیں. یمن حفاظ کرامن دل چو خوشی سے مبارکباد, ان کے والدین کو مبارکباد, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام کو مبارک ہے کہ اللہ پاک نے اشرف العلوم کے توسط سے دارالعلوم دیوبند کی اس چھوٹی سی نہر کے توسط سے آپ تک جو نہر پہنچائی ہے اس کی آپ قدر کریں, اور اس کے سبب جو بنا اشرف العلوم اس کی قدردانی ہم پر فرض ہے. اور قدردانی سے تو پتا کہ مالی تعاون, ذاتی تعاون, جسمانی تعاون, مشاوراتی تعاون جو بھی ضرورت ہو واللہ یہ مدارس زندہ ہے تو دین کی بقا ہے. ان مدارس کو کچھ ہوا تو آپ کو کل کو یہ امام نہیں ملیں گے, جنازہ پڑھانے والے نہیں ملیں گے, تکبیر پڑھنے والے نہیں ملیں گے, اذان پڑھنے والے نہیں ملیں گے. کم از کم ان وراثتوں کی حفاظت آپ کی میری ذمہ داری ہے. کروا انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. دل میں سے یوت تنگ تھا کھائی نیر دلوں میں اصل جذباتوں سے گھل کنس اور جذب پیش کر لوڑ تھی گھس جذب پیش کر. ٹھیک چھا ہر دینی قائم مز ہر دینی معاملات مز اللہ تعالیٰ دین سائر نہیں اخلاص کرن نصیب سائرن یمن مدارس تھوین آباد. اگر میں زبان سے تیس کات گمس نیرت یم سے تو کنس تکلیف لوگمت بس خدا تہ معافی منگان تہ تہ معافی منگان. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ.